بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہم آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے پہلے 17 لیکچرز میں ڈفرینشیل ایکویشنز آف فرسٹ آرڈر پڑھی اور اب ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر پڑھ رہے ہیں. آج لیکچر نمبر 18 یا لیکچر نمبر 18 ہے. اس کے اندر ہم ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں فردر معلومات حاصل کریں گے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈفرینشیل ایکویشن جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ کار ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر فارملی لیکچر نمبر 18. آج کا لیکچر میں نے کچھ اس طریقے سے آرگنائز کیا ہے کہ پہلے بتائیں کہ آج ہم نے کرنا کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو ہم ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کیا کیا مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس کو کیسے ہم سالو کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو آج کا لیکچر کچھ اس طریقے سے آرگنائز کروں گا کہ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہم نے پہلے کور کر لیا اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس کے بعد کوئی نئی چیز جو آج ہم نے پڑھنی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد کچھ ایگزامپلس ہوں گی، اور ایگزامپلس کے بعد پھر ایک دفعہ ریویژن ہوگا. تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا ٹاپک ہے. جو آج کا لیکچر ہے وہ بیس کر رہا ہے اسی کے اوپر. وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ میتھڈ آف انڈیٹرمنڈ کوفیشنٹس. اور آج ایک نئی چیز لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ اینیلیٹر آپریٹر. یعنی کہ آج کا جو لیکچر، یہ آخری جو 2 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اینیلیٹر آپریٹر میتھڈ یا اینیلیٹر آپریٹر اپروچ. اب یہ جو لفظ ہے اینیلیٹر، اس سے خوف آتا ہے، اس سے ڈر آتا ہے. اینیلیٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ختم کر دینا، کسی چیز کو بند کر کے مار دینا. تو کچھ اسی طریقے سے ہم ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں بھی یہاں پر پڑھیں گے. یہ ایک ایسا آپریٹر ہوگا جو بڑا خطرناک ہوگا، جو ڈفرینشیل ایکویشن کو ٹرانسفارم کر دے گا. تو یہ جو ٹاپکس ہم کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم پرٹیکولر انٹیگرل یا پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس 3 میتھڈس میں نے آپ کو بتائے تھے. پہلا میتھڈ جو تھا ہمارے پاس سپرپوزیشن پرنسپل تھا، دوسرا یہ اینیلیٹر آپریٹر میتھڈ ہے، اور تیسرا ہم ایک اور کریں گے انشاءاللہ ایک لیکچر کے بعد، جس کو ہم ویریشن آف پیرامیٹر میتھڈ کہتے ہیں، وہ بھی ہم کریں گے. تو آج کا لیکچر اینیلیٹر آپریٹر کے اوپر بیس کرتا ہے. تو پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں، اور ریوائز کرنے کے بعد پھر جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو اس سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کریں گے. یہ جو ہمارا لیکچر ہے اینیلیٹر آپریٹر میتھڈ، اس کو میں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. آج میں خالی آپریٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور نیکسٹ ٹائم، اور اس کو اپلائی کروں گا نیکسٹ ٹائم سالو کرنے کے لیے، پرٹیکولر سولوشن کے لیے، پرٹیکولر انٹیگرل کے لیے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایک چھوٹے سے ریویژن کے ساتھ. ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشنز میں کیا کچھ تھا، اس کو ذرا سا تھوڑا سا دیکھ لیں. میں ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن جب آپ کے پاس ہے تو ڈفرینشیل آپریٹر جو ہوتا ہے آپ کے پاس d/dx، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے اس کا آرڈر آپ کو ہائر آرڈر ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن میں ہمارے پاس خالی dy/dx تھا. اب ہمارے پاس d2y/dx² بھی موجود ہے، dqy/dx³ بھی موجود ہے، اینڈ d4y/dx4 بھی موجود ہے، اینڈ so on so forth d⁻n y/dx⁻n بھی موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن آف ہائر آرڈر یا nth آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہے. اور ایک موسٹ جنرل ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر کیسے لکھتے تھے ہم؟ an d⁻n y/dx⁻n پلس an-1 d⁻n-1y/dx⁻n-1 اینڈ so on so forth. اور لاسٹ ٹرم اس میں ہوتی تھی پلس a0y از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ gx. اس کو ہم کہتے ہیں نان ہوموجینئس لینئر ڈفرینشیل ایکویشن. اب اگر اس کے اندر آپ کے پاس a0 a1 a2 اپ ٹو an یہ کانسٹنٹ ہے تو یہ ہوگی نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس. اگر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ gx جو فنکشن ہے وہ 0 ہو
تو آپ کے پاس یہ اکویشن بن جاتی ہے ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن. ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنا قدرے آسان ہے, جبکہ نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن. اب لاسٹ ٹائم جو ہم نے بتایا تھا اس میں کہا تھا کہ نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس کو سالو کرنے کے 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلے اسٹیپ میں ہم کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرتے ہیں اور دوسرے اسٹیپ کے اندر ہم پرٹیکولر سولوشن معلوم کرتے ہیں. کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کا طریقہ کار بڑا آسان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے آکسیلری اکویشن معلوم کرتے ہیں. آکسیلری اکویشن معلوم کرنے کے بعد اس کے روٹس معلوم کرتے ہیں. روٹس معلوم کرنے کے بعد ہم سولوشن لکھ دیتے ہیں. 3 طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے اندر کہ اگر آپ کے پاس روٹس ریئل اور ایکول ہیں تو آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے, اگر روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ ہیں اس کا دوسرا طریقہ کار ہے, اور روٹس اگر آپ کے پاس کمپلیکس ہیں تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے. اور اگر اس کے اندر کمبائنڈ قسم کے آپ کے پاس روٹس آ جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں, کیونکہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی, ہائر آرڈر کی بھی ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی روٹس آئیں اس طریقے سے اس کا آپ سولوشن لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنا ہوتا ہے, یا اسے ہم کیا کہتے ہیں, ایک اور اس کا بھی ہم نے نام دیا تھا پرٹیکولر سولوشن, یعنی وائی پی جس کو ہم کہتے ہیں. وہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے لاسٹ ٹائم سپر پوزیشن پرنسپل کے تحت معلوم کیا تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جی ایکس جو فنکشن ہے وہ کس طرح کا فنکشن ہے, یا تو ایک پالینومیل فنکشن ہو سکتا ہے, یا ایک ایکسپونینشیل فنکشن ہو سکتا ہے, یا ٹریگنومیٹرک فنکشن آف دی فارم آف سائن ایم ایکس کاس ایم ایکس ہو سکتا ہے. اگر یہ طریقہ کار, یہ 4 چیزیں موجود ہیں یا ان کے کوئی کمبینیشن موجود ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں سپر پوزیشن پرنسپل سے ان کو سالو کر سکتے ہیں. لیکن اتفاق سے اگر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جی ایکس ایک 10x کے برابر آ جائے تو شاید آپ اس طریقے سے اس کو سالو نہیں کر سکیں گے. وہ ہم کسی وقت بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ 10x اگر آ جائے تو کس طرح سے اس کو سالو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تک ہم نے سپر پوزیشن پرنسپل کے تحت پرٹیکولر سولوشن معلوم کر لیا تھا, یا ہم نے پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کر لیا تھا. جب ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن آ جاتا ہے تو ہم کمپلیٹ سولوشن لکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس y از اکول ٹو وائی سی پلس وائی پی. تو یہ جناب آپ کے پاس کمپلیٹ سولوشن آ جائے گا. اور اگر اتفاق سے یہ آپ کے پاس انیشیل ویلیو پرابلم آ جائے یا باؤنڈری ویلیو پرابلم آ جائے تو وہاں سے آپ جو بھی آپ کے پاس کانسٹنٹ ہیں C1 C2 C3 ان کی ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو سارا ریویژن تھا. اب یہ ریویژن کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہم پڑھیں گے. یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں ریوائز کی, یہ آپ نے اپنی ورک گردانی بھی کر لی ہوگی اور دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے یہی چیزیں پیچھے کی تھی. شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اسٹیپس مس ہو گیا ہو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر کچھ ڈیفینیشنس ہوں گی, کچھ نئے اصول ہوں گے. جب بھی ہم کوئی نیا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں, نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں, تو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے, یہ ٹاپک کیا ہے, یہ ٹائٹل کیا ہے. جب ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے کچھ رولس آف دا گیم ڈیفائن کرتے ہیں. رولس آف دا گیمس کی مراد کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور سے جب ہم نے آپ کو میٹریسز بتائی تھی, اب میٹریسز ایک نئی چیز میں نے یہاں پہ بتائی, یا ڈٹرمنٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے. رونسکیان تو کر رہے ہیں نا, اس کے اندر ہم نے ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے کچھ رولز بتائے تھے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے, کس کو ڈیفائن کرتے ہیں, ڈٹرمنٹ کس کو کہتے ہیں, اس کی روز کیا ہوتی ہیں, اس کے کالمز کیا ہوتے ہیں, کب ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے, اس کو کب ایکسپینڈ کرتے ہیں, اس کے آرڈر کیا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ابھی ہم نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا وہ تھا اینہیلیٹر آپریٹر. اس کو ہم ڈیفائن کریں گے, اس کی ہم کچھ پراپرٹیز دیکھیں گے, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیوں ڈیفائن کر رہے ہیں, کیا پرپز ہے, کیا اس سے کچھ آسانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا یہ ہمارے لیے یوزفل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ اب ٹاپک ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا, آج زیادہ تر ہم ڈسکس کریں گے یہی ڈفرینشیل آپریٹر کے اوپر یا اینہیلیٹر آپریٹر کے بارے میں, اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کی اپلیکیشن ہوگی ٹو فائنڈ دی انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ. ٹھیک ہے, وی پروسیڈ فردر ٹوورڈز آور لیکچر, اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. جناب نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے. کیا آ گئی ہمارے پاس نئی سلائیڈ, ڈفرینشیل آپریٹرز کے بارے میں. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو کچھ ڈفرینشیل آپریٹر کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے. یہ بہت دفعہ ہم ڈی وائی بائی ڈی ایکس لکھتے آ رہے ہیں, اور ڈی وائی بائی ڈی ایکس اس کے اندر 4 لیٹر استعمال ہوتے ہیں, ڈی وائی بائی ڈی ایکس, اور ایک اور لکیر بھی بیچ کو ڈیوائڈ کرتی ہوئی. اس کو ہم کیا کریں گے, تھوڑا سا سمپلیفائڈ طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے. یہ ایک نوٹیشن ہے, کیپٹل ڈی وائی. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ جب میں لیکچر
دے رہا تھا, آپ کو بتا رہا تھا جہاں پہ کانسٹنٹ ہم اے بی سی اور ڈی رکھتے تھے سپر پوزیشن پرنسپل پہ, تو میں نے آپ کو وارن کیا تھا کہ ڈی اب زیادہ وہاں پہ کانسٹنٹ کے طور سے استعمال نہ کریں, کیونکہ اب یہ ڈفرینشیل آپریٹر کے تحت یا ڈفرینشیل آپریٹر کے طور پر ہم استعمال کریں گے. یعنی ڈی کیپٹل جو ہوگا وہ کس کو ریپرزینٹ کرے گا, ڈی بائی ڈی ایکس کو, یا ان ادر ورڈس ڈی بائی ڈی ایکس از بینگ ریپرزینٹڈ بائی کیپٹل ڈی. تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس کیا ہو جائے گا, بڑا سمپل سی بات ہے کہ ڈی کیپٹل وائی کے برابر ہو جائے گا. نا ڈی کیپٹل وائی از اکول ٹو ڈی وائی بائی ڈی ایکس. اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ڈی بائی ڈی ایکس آف ڈی وائی بائی ڈی ایکس. ٹھیک ہے, کیا میں نے کہا کہ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر کس کے برابر ہوتا ہے, ڈی بائی ڈی ایکس آف ڈی وائی بائی ڈی ایکس. اب ڈی وائی بائی ڈی ایکس تو ہم نے ابھی ڈی وائی کے برابر کہا تھا, اور ڈی بائی ڈی ایکس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ڈی کے برابر. تو ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر کس کے برابر ہو جائے گا, ڈی اسکوائر وائی, ڈی اسکوائر وائی, اور ڈی یہاں پر کیپٹل ہے. یہ چیزیں یہاں پر پیچھے آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہوں گی. اسی طریقے سے آپ اگر آپ کے پاس ڈی کیوب وائی اور ڈی ایکس کیوب ہے تو وہ کس کے برابر ہو جائے گا, ڈی کیپٹل کیوب وائی, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور اسی طریقے سے nth آرڈر کا بھی جو آپ کے پاس آپریٹر ہوگا وہ ہوگا ڈی ٹو دی پاور این وائی اور ڈی ایکس ٹو دی پاور این. یہ آپ کے پاس کس کے برابر آ جائے گا, ڈی کیپٹل این وائی کے برابر. تو سو فار سو گڈ, یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن آ گئی, یہ ہمارے پاس نوٹیشنس آ گئی. تو کبھی اگر آپ کے پاس ڈی آج کے بعد سے نظر آئے تو اس کو یہی پرزیوم کیے گا کہ یہ ڈی بائی ڈی ایکس کے برابر ہے, یہ کانسٹنٹ نہیں ہے. اگر کسی جگہ آپ کانسٹنٹ لگانے کی کوشش کریں تو ڈی کی جگہ ای لگا لیں, ایف لگا لیں, الفا لگا لیں, بیٹا لگا لیں, لیکن اس ڈی کو ایوائڈ کیجیے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا, یہ ایک ڈفرینشیل آپریٹر کے طور سے آئے گا. تو اب اس کے بعد ہم آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے. اب جب ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا ایک آپریٹر, ڈفرینشیل آپریٹر, تو یہ کیوں ڈیفائن کیا تھا, تاکہ ہماری جو ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ آسانی کے ساتھ لکھی جا سکے, پڑھی جا سکے اور ڈینوٹ کی جا سکے. مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے, لکھی ہے ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس 4y از اکول ٹو سائن ایکس, ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس 4y از اکول ٹو سائن ایکس. اگر یہ اکویشن لکھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا, یہ ڈی اسکوائر وائی, یعنی ڈی اسکوائر کون سا ڈی, کیپٹل ڈی, ڈی اسکوائر وائی پلس 4y از اکول ٹو سائن ایکس, یا اس کو لکھ سکتے ہیں ڈی اسکوائر پلس 4 ود ان بریکٹ آؤٹ سائڈ وائی از اکول ٹو سائن ایکس. تو یہ دیکھیں ڈفرینشیل اکویشن جو اوپر نیچے کر کے بڑی ساری لکھنی ہوتی تھی وہ ہم نے چھوٹی فارم میں لکھ دی ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس ڈفرینشیل آپریٹر کے ٹرمز میں, یعنی کہ یہ جو ہم نے ڈفرینشیل آپریٹر ڈیفائن کیا ہے یہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے اپنی اکویشنز کو آسان یا سہل طریقے سے لکھنے میں. اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب الجبرائک مینیپولیشن کرنی پڑے تو وہ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کبھی آگزیلری اکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی بار بار ڈفرینشیل اکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہمارے پاس کافی سہولت ہو جائے گی. اب یہ ڈفرینشیل آپریٹر جب ہم نے ڈیفائن کر دیا تو اس کی کچھ پراپرٹیز بھی ہوں گی. کس قسم کی پراپرٹی ہوں گی کہ یہ 1/d ہم لکھ سکتے ہیں, نہیں لکھ سکتے. 1/d کیا ریپرزینٹ کرے گا, obviously 1/d انٹیگرل کو ریپرزینٹ کرے گا. اگر d ریپرزینٹ کر رہا ہے d بائی ڈی ایکس کو تو 1/d تو انٹیگرل کو ریپرزینٹ کرے گا. کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ 1/d اسکوائر کس کو ریپرزینٹ کرے گا, ٹوائس انٹیگرل کو کرے گا یا نہیں کرے گا. اسی طریقے سے کچھ اور الجبرائک پراپرٹیز ہوتی ہیں. کیا یہ ایسوسیٹو پراپرٹی ہولڈ کرتا ہے؟ اب ایسوسیٹو پراپرٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الجبرا کی ٹرم ہے. کیا یہ کموٹیٹو پراپرٹی ہولڈ کرتا ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس دو ڈفرینشیل آپریٹر دیے ہوئے ہیں, ایک D1 ہے اور ایک D2 ہے, تو کیا D1 D2 برابر ہوتا ہے D2 D1 کے؟ اسی طریقے سے پراپرٹی ہوتی ہے لینئر یا لینئرٹی کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ کیا یہ جو ڈفرینشیل آپریٹر ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کیا یہ لینئر ہیں یا نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزیں آگے کرتے ہیں, ہم اپنے ڈسکشن کو فارملائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل آپریٹر کس طریقے سے بہیو کریں گے. ٹھیک ہے, لیٹس پروسیڈ فردر. اب ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ جس سے یہ پتا چلے کہ ڈفرینشیل آپریٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اگر ڈفرینشیل اکویشن کے اندر اس نوٹیشن کو استعمال کریں تو ہماری ڈفرینشیل اکویشن جو ہے وہ سہل ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے. تو ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, یہ آپ کی اسکرین پر یہاں پیچھے آئے گی. دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن جو بنی ہے یہ کیا ہے, y ڈبل ڈیش پلس وائی ڈیش پلس 2y
از اکول ٹو 5x-3. ٹھیک ہے, اب یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے, اس کے اندر d2y/dx² بھی آ جائے گا اور dy/dx بھی آ جائے گا اور خالی y بھی آ جائے گا. کیا اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں d² + 2d + 1 within bracket multiplied by y is equal to 5x-3. اب میں نے تو یہ کہا تھا کہ d² + d + 2 multiplied by y. یہ multiplied by y میتھمیٹیکلی صحیح نہیں ہے. یہ آپ کی کنوینئنس کے لیے, کیونکہ میں لکھ نہیں رہا ہوں اور بریکٹ بند نہیں کر رہا ہوں, تو اس لیے میں نے multiplied by y کہا تھا. لیکن یہ ہو گیا ہے d² + d + 2 in y, یعنی کہ d² + 2d یا d² + d + 2 یہ پورے کے پورا بھی ایک آپریٹر ہے. اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ایک ڈفرینشیل آپریٹر جو ہے ہمارے پاس وہ صرف d/dx کو ہم نے d ریپرزینٹ کیا تھا, لیکن یہاں پر d² + d + 2 بذات خود ایک آپریٹر بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ابھی فردر ڈسکس کریں گے اور ابھی فردر آپ کو ایلیبریٹ کریں گے. لیکن آگے چلیں. اگر ہم نے یہ کہا کہ d² + d + 2 یہ جو ہے یہ بھی آپریٹر ہے, اسی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کسی جگہ پہ آ جائے d² + 4d + 4. اب d² + 4d + 4 جب لکھا ہوا ہے تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا اس آپریٹر کے فیکٹر بن سکتے ہیں؟ کیا یہ جو آپریٹر ہے اس کو ہم فیکٹرائز کر سکتے ہیں؟ تو جواب آئے گا ہاں, لیکن کیسے؟ یہ ہمارا ٹاپک ہے فردر ڈسکشن کا. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل آپریٹر ہے اس کو ہم فیکٹرائز کر سکتے ہیں. کیا کہا ہے d² + 4d + 4 اگر آپ کے پاس ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں d + 2 × d + 2, یعنی کہ پہلے ایک دفعہ d + 2 سے آپ آپریٹ کریں اور دوسری دفعہ پھر ایک دفعہ d + 2 سے آپریٹ کریں تو جواب وہی آئے گا جو آپ d² + 4d + 4 کے ساتھ آپریٹ کریں گے. یہ جو ہم فیکٹرائزیشن کی بات کر رہے ہیں اس پہ کچھ ایگزامپلس وغیرہ کر لیں. کافی تقریر ہو گئی ہے, تھوڑا سا آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے, تو کاپی پینسل اٹھائیں. اسکرین کے اوپر آپ کے پاس کچھ ایگزامپلس آئیں گی, ان ایگزامپلس کو ہمارے ساتھ ساتھ سالو کریں. لیکن یہ فیکٹرائزیشن ذرا سا ذہن میں رکھیے گا کہ نارمل فیکٹرائزیشن نہیں ہے, یہ کسی بھی ایک ڈفرینشیل آپریٹر کی فیکٹرائزیشن ہے. تو یہ ایک آپریٹر ہے. آپریٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپریٹ کرے گا. جب فیکٹرائزیشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے اس کو آپریٹ کرائیں پھر دوبارہ دوسرے فیکٹر سے اس کو آپریٹ کرائیں. تو یہ کچھ ایگزامپلس ہم کرتے ہیں. یہ ایگزامپلس آپ کی اسکرین پہ آئیں گی, اس کو دیکھیے اور ساتھ ساتھ اس کو کرتے چلیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایگزامپل نمبر 1 لیتے ہیں. اس سیکوینس کے اندر ہمارے پاس دیکھتے ہیں. اگر آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک آپریٹر سیکنڈ آرڈر کا دیا ہوا ہے d² + 5d + 6, اس کو ہم لکھ سکتے ہیں d + 2 × d + 3, یعنی اس کے دو کمپوننٹ ہو گئے, دو فیکٹر ہو گئے, ایک d + 2 ایک d + 3. یعنی کیا ہوا کہ d² + 5d + 6y is equal to d + 2 × d + 3y, اور لکھ سکتے ہیں آپ d + 3 × d + 2y. اس سے ایک چیز یہاں نظر آ رہی ہے, کیونکہ فیکٹرائزیشن آپ کسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں, تو یہ ڈفرینشیل آپریٹر d² + 5d + 6 جس کے دو فیکٹر ہیں, ایک d + 2 d + 3, تو لکھ سکتے ہیں آپ d + 2 × d + 3 یا d + 3 × d + 2. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس کو پروو کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ دیکھیے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ سپوز کر لیں کہ w آپ کے پاس ہے d + 3y, یہ آپ کے پاس آ جائے گا y' + 3y. دین آفٹرورڈس d + 2w, یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا
DW plus 2W. پھر اس کے بعد آپ ایسا کریں, اس کو دوبارہ سے آپریٹ کریں اور W کی ویلیو پٹ کر دیں. آپ کے پاس آ جائے گا D plus 2 into D plus 3Y is equal to Y double dash plus 5Y dash plus 6Y. یہ تو ایک طرح سے آپریٹر یہ آپریشن کرنے سے ہمارے پاس آیا D plus 2 into D plus 3Y which will be given by Y double dash plus 5Y dash plus 6Y. اسی طرح سے اگر ہم سپوز کریں ناؤ کہ W is equal to D plus 2Y, that is Y dash plus 2Y, then D plus 3W will be DW plus 3W. یہ دو اسٹیپ کرنے کے بعد اگر آپ W کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا D plus 3 into D plus 2 is equal to Y double dash plus 5Y dash plus 6Y. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ڈفرینشیل آپریٹر فیکٹرائزیشن کرنے کے بعد کمیوٹ کرتا ہے, یعنی کہ D اسکوائر پلس 5D پلس 6 جو ہمارے پاس تھا یہ لکھا جا سکتا ہے D plus 3 into D plus 2 یا D plus 2 into D plus 3. دونوں کیسز میں الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ ایک ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کمیوٹیٹو پراپرٹی یہاں پر ہولڈ کرتی ہے, یعنی یہ کمیوٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں اور ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اس کی ایک اور پراپرٹی یہاں پہ نظر آئے گی. اب جو نیکسٹ ایگزامپل آپ کے پاس ہے وہ D اسکوائر مائنس 1 کی ہے. اب D اسکوائر مائنس 1 کو آپ لکھ سکتے ہیں D مائنس 1 انٹو D پلس 1 یا D پلس 1 انٹو D مائنس 1. دونوں کیسز میں جواب وہی آئے گا. تو کمیوٹیٹو پراپرٹی اس ایگزامپل سے بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ ہولڈ کرتی ہے. لیکن ایک آپریٹر ہے ہمارے پاس, اگر ہم دیکھیں D اسکوائر پلس D پلس 2 جو اوپر ایگزامپل میں ہم نے چیک کیا تھا, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو ریئل فیکٹر نہیں بن سکتے یا فیکٹر ود ریئل نمبرز نہیں بن سکتے. D اسکوائر پلس D پلس 2 کے جو فیکٹر بنیں گے وہ شاید کمپلیکس نمبرز میں بنیں گے. دوسرے لفظوں میں اس کے اگر آپ روٹس معلوم کریں گے تو وہ ریئل روٹس نہیں ہوں گے. اب جو نیکسٹ ایگزامپل آپ کے پاس آئی ہے یہ ہے Y ڈبل ڈیش پلس 4Y ڈیش پلس 4Y از اکول ٹو 0, جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کی تھی ورڈز میں جب میں ایکسپلین کر رہا تھا. اس کے بھی فیکٹر ہو جائیں گے D پلس 2 ہول اسکوائر, اور D پلس 2 ہول اسکوائر کو آپ کسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو کمیوٹیٹو پراپرٹی ہولڈ کرے گی. یہ جو ابھی ہم نے دو ایک ایگزامپلس آپ کو دکھائیں اسکرین کے اوپر, اس سے پتہ چلا کہ کچھ الجبرائک پراپرٹی یہ جو اینیلیٹر آپریٹر ہے ہولڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اینیلیٹر آپریٹر کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو ابھی D کی بات کی تھی. تو ابھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ڈیفائن نہیں کیا تھا اینیلیٹر آپریٹر یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی. اس کو پھر دوبارہ سے بتا دوں ایک دفعہ کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ایک ڈفرینشیل آپریٹر کو ڈیفائن کیا dy بائی ڈی ایکس کے ساتھ. اس کے بعد اس کی پراپرٹی بتائی, پہلی پراپرٹی بتائی کہ اس کی فیکٹرائزیشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ میں نے بتائی کہ یہ کمیوٹیٹو پراپرٹیز میں ہولڈ کرتی ہے, یعنی کہ اگر آپ کے پاس D اسکوائر پلس 4D پلس 4 ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں D پلس 2 انٹو D پلس 2. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس D اسکوائر پلس 5D پلس 6 ہے, اس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں D پلس 3 انٹو D پلس 2 یا D پلس 2 انٹو D پلس 3. ٹھیک ہے, اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اینیلیٹر آپریٹر یہ ہوتا کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اینیلیشن کوئی چیز کر رہی ہے. دی تھنگ وچ از اینیلیٹنگ از کالڈ اینیلیٹر. اگر اس کمرے کے اندر اتفاق سے آکسیجن ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ ہم لوگ یہاں پہ ختم ہو جائیں گے. آپ تو یہ نہیں چاہتے نا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈفرینشیل ایکویشن کا کورس چلتا رہے اور ہم لوگ اینیلیٹ اس وقت تک نہ ہو. تو اینیلیٹر آپریٹر بیسیکلی یہ کرتا ہے کسی بھی نان ہوموجینئس ایکویشن کو ہوموجینئس بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا کہ کسی بھی نان ہوموجینئس ایکویشن کو ہوموجینئس بنا دیتا ہے. اس سے مراد کیا ہوئی؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو فنکشن جی ایکس ہوتا ہے وہ اس طرح سے آپریٹ کریں کہ وہ فنکشن 0 ہو جائے.
مثال کے طور سے اگر بڑی سمپل سی اکویشن ہم لے لیتے ہیں ڈی اسکوائر پلس 5d پلس 6 ود ان بریکٹ آؤٹ سائڈ وائی از اکول ٹو ایکس. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس ہے. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپل سا ایکس ہے. اگر اس پوری ڈفرینشیل اکویشن کو آپ 2 دفعہ اور ڈفرینشیٹ کریں, یعنی کہ ڈی اسکوائر آپریٹر دونوں سائڈ پہ اپلائی کریں, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آئے گا آپ کے پاس ڈی اسکوائر انٹو ڈی اسکوائر پلس 5d پلس 6 آئے گا, اور وائی بھی موجود ہوگا. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوگا, ڈی اسکوائر ایکس. ایک دفعہ ڈفرینشیٹ کریں گے ایکس کو تو 1 آ جائے گا, اور دوسری دفعہ جب آپ ڈفرینشیٹ کریں گے تو 0 ہو جائے گا. تو یعنی کہ اب یہ جو نئی ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن آ گئی, یہ کون سی اکویشن آ گئی, ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن. آپ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ اس کو ہم سالو کر لیں گے. سالو کرنے کے بعد جو ہمارا سولوشن آئے گا کون سا آئے گا, خالی کمپلیمنٹری فنکشن, کوئی پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, لیکن اتنی آسان بھی نہیں ہے. اس کو ابھی آگے ڈسکس کریں گے, فارملائز کریں گے کہ کس طرح سے آپ یہ اینیلیٹر آپریٹر معلوم کریں گے. یہ تو بڑا آسان سا سوال تھا. اگر میں لکھتا فرض کیا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس اسکوائر پلس 5x پلس e⁻x, تو آپ کے لیے اینیلیٹر آپریٹر معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے. اب ان چیزوں سے یا اس ڈیفینیشن سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی, تو آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن رہی ہوگی کہ ہم ایک ایسا آپریٹر ڈھونڈیں گے جو کہ ہماری ڈفرینشیل اکویشن کو, جو کہ نان ہوموجینس ہے, اس کو ہوموجینس اکویشن میں کنورٹ کر دے. دوسرے لفظوں میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جی ایکس جو ہوگا وہ دیکھیں گے کہ کون سا آپریٹر اس کو اینیلیٹ کر دے گا یا 0 کر دے گا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں, یہ جو ہمارا لیسن ہے, اس کے اندر ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپریٹر کو جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ فنکشن کو 0 کر دے. یعنی اگر آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن کچھ اس فارم سے لکھی ہوئی ہو کہ ایل وائی از اکول ٹو جی ایکس, تو آپ نے ایک ایسا آپریٹر ڈھونڈنا ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے جی ایکس کو 0 کر دے. اس ڈسکشن کو آگے لیتے ہیں, آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ہم کیسے معلوم کریں گے, کس طریقے سے کریں گے. لیٹ اس پروسیڈ فردر. ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں, ان ایگزامپلس کی مدد سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو چیزیں نا یہ سہل ہو جائیں. اب بعض وقت زیادہ تھیوری بتاتے ہیں تو آپ بھی بور ہو جاتے ہیں, کچھ ہمیں بھی تھکن سی محسوس ہونے لگتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ چیزیں کریں, اور میتھمیٹکس بائی ڈوئنگ از بیٹر دین میتھمیٹکس بائی لرننگ اور میتھمیٹکس بائی ایکسپلیننگ. تو ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس ایگزامپل میں ہمارے پاس پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینشیل آف اینی کانسٹنٹ از 0. اسی طریقے سے ڈی اسکوائر ایکس ابھی میں نے آپ کو بتایا 0 کے برابر ہوتا ہے, ڈی کیوب ایکس اسکوائر بھی 0 ہوتا ہے, ڈی 4 ایکس کیوب بھی 0 ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا ہمیں کہ جو ڈفرینشیل آپریٹر ہیں ڈی اسکوائر, ڈی کیوب, ڈی 4, دے اینیلیٹس فنکشنز کے ایکس اسکوائر اینڈ ایکس کیوب. ان جنرل ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینشیل آپریٹر ڈی ٹو دی پاور این, یعنی nth آرڈر کا, اینیلیٹس ایچ آف دا فنکشن 1 ایکس اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ ایکس ٹو دی پاور n مائنس 1. میں نے کیا آپ کو بتایا, میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس ڈی کیوب ہے یعنی تھرڈ آرڈر ڈفرینشیل, تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو, یعنی 1 ایکس اور ایکس اسکوائر, اس کو اگر آپ 3 دفعہ ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک آپریٹر ڈی ٹو دی پاور 4, تو یہ 1 ایکس اسکوائر ایکس کیوب تک اگر آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ 1 ایکس اسکوائر ایکس کیوب آپ کے پاس موجود ہے, کیا ان کا ایک لینئر کمبینیشن بھی اس کو سیٹسفائی کرے گا, اس کنڈیشن کو, یا نہیں کرے گا؟ یہ ایک اچھا سا سوال ہے جس کا جواب ہم اگلی ایگزامپل میں دیتے ہیں. جی اگلی ایگزامپل کیا ہے؟ اگلی ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک لینئر کمبینیشن مختلف فنکشنز کا دیے ہوئے ہے,
تو کیا کوئی ایک ڈفرینشیل آپریٹر اس کو اینیلیٹ کر لے گا یا نہیں کرے گا, یا اس کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا, الٹیمیٹلی 0 آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ ہماری ایک ایگزامپل ہے. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ ایگزامپل نمبر 6 ہے آپ کے پاس. y از اکول ٹو 1 مائنس 5x² پلس 8x³. آپ کو پتا ہے کہ x³ اس کے اندر ہائیسٹ ٹرم ہے, اس کی ڈگری 3 ہے. اگر آپ کے پاس ڈفرینشیل آپریٹر 4th آرڈر کا لے لیں d4, تو یہ سارے کا سارا جو فنکشن ہے آپ کے پاس یہ 0 ہو جائے گا. Therefore d4y is equal to d4 1 minus 5x² plus 8x³ is equal to 0. اب یہ جو آپ کے پاس نوٹ آیا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں. Those functions which are annihilated by an nth order linear differential operator L are simply those functions that can be obtained from the general solution of the homogeneous differential equation Ly is equal to 0. یہ جو نوٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. یہ ایک آپ کو ہنٹ دے رہا ہے کہ آپ نے کون کون سے فنکشن لے سکتے ہیں اور وہ فنکشن کہاں سے آ سکتے ہیں جس کو کوئی بھی آپریٹر اینیلیٹ کرے گا. اس کے لیے ہم نے ایگزامپل نمبر 7 لی ہے آپ کے لیے. اگر ایگزامپل نمبر 7 دیکھیں, یہ کیا ایگزامپل ہے؟ d مائنس الفا ٹو دی پاور n y از اکول ٹو 0. یہ آپ کے پاس ایک سمپل سی ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کی آکسیلری اکویشن کیا ہوگی آپ کے پاس؟ دیٹ از اکول ٹو m مائنس الفا ٹو دی پاور n از اکول ٹو 0. یعنی اس کے روٹس کیا آ جائیں گے آپ کے پاس؟ آل روٹس آر الفا, لیکن اس کی ملٹیپلسٹی ہوگی n. یعنی یہ جو آکسیلری اکویشن ہے ہیونگ روٹس الفا 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 n ٹائمس. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے آپ کی, آپ کو پتا ہے فرام دی نالج آف دی پریویس لیکچر کہ یہ اکویشن n لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن رکھتی ہے. یعنی there will be n linearly independent solution of this differential equation, جس کو ہم لکھ سکتے ہیں y is equal to c1 e to the power alpha x plus c2 x e to the power alpha x plus c3 x square e to the power alpha x and so on so forth plus cn x to the power n minus 1 e to the power alpha x. تو یہ جناب آپ کے پاس اس کا سولوشن آ گیا. کس کا؟ جو ڈفرینشیل اکویشن اوپر دی ہوئی تھی d مائنس الفا ٹو دی پاور n y از اکول ٹو 0. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ جو سولوشن آپ کے پاس آیا اس کو ایک ڈفرینشیل آپریٹر جو آپ کے پاس ہے d مائنس الفا ٹو دی پاور n سے آپریٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اینیلیٹ ہو جاتا ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ d مائنس الفا ٹو دی پاور n annihilates each of the functions e to the power alpha x, x e to the power alpha x, x square e to the power alpha x, and so on so forth, x to the power n minus n, x to the power n minus 1 e to the power alpha x. اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ d مائنس الفا ٹو دی پاور n اس سولوشن پہ آپریٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن وہی آ جائے گی. ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو ریپیٹ, دیر از اے کانسیکوینس آف دا فیکٹ دیٹ دا ڈفرینسیشن کین بی پرفارم ٹرم بائی ٹرم. دی ڈفرینشیل آپریٹر d مائنس الفا ٹو دی پاور n annihilates the function y is equal to c1 e to the power alpha x plus c2 x e to the power alpha x plus c3 x square e to the power alpha x and so on so forth plus cn x to the power n minus 1 e to the power alpha x. یہ ہم نے دیکھا پہلے کہ d minus alpha to the power n y is equal to 0 ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ہوموجینس اکویشن ہے. اس ہوموجینس اکویشن کے ہمارے پاس n روٹس آنے چاہیے, لیکن اتفاق سے سارے کے سارے جو n روٹس ہیں وہ سب برابر ہیں الفا کے برابر. تو اس کا سولوشن یا کمپلیمنٹری فنکشن جو آپ کہتے ہیں, اس صورت میں کمپلیمنٹری فنکشن ہی ٹوٹل سولوشن ہو جائے گا. تو دیٹ ول بی اکول ٹو y از اکول ٹو c1 e to the power alpha x plus c2 e to the power alpha x into x plus c3
x square e to the power alpha x and so on so forth, and plus cn minus 1 x to the power n minus 1 e to the power alpha x. اب یہ آپ کے پاس جو ایک سولوشن آ گیا کس کا آیا, ڈی مائنس الفا ٹو دی پاور این وائی کا. لیکن اگر اس وائی کی جگہ آپ یہ جو جواب آیا سبسٹیچیوٹ کریں, یعنی یہ جو آپ کے پاس سولوشن آئے گا یہ اس کو سیٹسفائی کرے گا, اس ڈفرینشیل اکویشن کو. ان ادر ورڈس کہ جتنے بھی اس کے کمپوننٹ آئیں گے یا جتنے بھی اس کے سولوشن آئیں گے آپ کے پاس, وہ کیا ہوں گے, یہ جو آپریٹر آپ کے پاس ہے یہ اس کو اینیلیٹ کر دے گا. یہی چیز ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار کہ جتنے بھی آپ کے پاس سولوشن آئے, لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشنز آئیں, ہر ایک کو یہ جو آپریٹر ہے اس کو اینیلیٹ کرے گا. یہی چیز تھوڑی سی آگے بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ ڈی مائنس الفا آیا کہاں سے, کس جگہ سے آیا, یہ تو ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی اور ایگزامپل کے ذریعے ہم نے ایک آرڈر بنایا اور جس میں ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے یہ پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے. کچھ ایگزامپل اور کرتے ہیں, شاید یہ چیز کلیئر ہو جائے. اب جو دوسری ایگزامپل لیں گے اس کے اندر ہم ڈفرینشیل آپریٹر لیتے ہیں. ڈفرینشیل آپریٹر لینے کے بعد اس کو سالو کریں گے اور سالو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا اس کو اینیلیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. نیکسٹ ایگزامپل از کمنگ آن یور اسکرین ناؤ. بڑی سمپل سی ہے, ایف ایکس دیا ہوا ہے آپ کے پاس ای ٹو دی پاور 5x. اگر آپ دیکھیں کہ ای ٹو دی پاور 5x ہے تو آپ کے پاس یہ جو آپریٹر ہے ڈی مائنس 5 اگر آپ لے لیں تو یہ ڈی مائنس 5 ای ٹو دی پاور 5x از اکول ٹو 0. یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ڈی مائنس 5 کہاں سے آیا, یہ ابھی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کیسے آئے گا. اس کا سیکنڈ کمپونیٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے جی ایکس, دیٹ از اکول ٹو 4 ای ٹو دی پاور 2x مائنس 6x ای ٹو دی پاور 2x. یہ کمبینیشن ہے 2 سب فنکشنز کا رائٹ ہینڈ سائڈ پر. تو اگر آپ دیکھیں کہ ڈی مائنس 2 ہول اسکوائر اگر آپ لیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, ڈی اسکوائر مائنس 4d پلس 4. اس کو آپریٹ کریں آپ 4 ای ٹو دی پاور 2x مائنس 6x ای ٹو دی پاور 2x پہ, تو آپ کے پاس کیا آئے گا, ڈی مائنس 2 ہول اسکوائر ود ان بریکٹ 4 ای ٹو دی پاور 2x مائنس 6x ای ٹو دی پاور 2x. اس کو ڈفرینشیٹ کریں, سمپلیفائی کریں, کچھ الجبرا لگائیں, جواب آ جائے گا آپ کے پاس 0. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈفرینشیل آپریٹر جو اس کو اینیلیٹ کرے گا یا اینیلیٹر آپریٹر L will be given by d minus 2 whole square. L is now being denoted as annihilator operator. اب آپ اس میں غور سے دیکھیں کہ اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو ہم نے اوپر اگزامپل لی تھی یہاں پہ الفا 2 ہے اور n بھی ہمارے پاس 2 ہے. اب آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کون سا آپریٹر ڈھونڈ رہے ہیں. ہم ایک ایسا آپریٹر ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو فنکشن ہے اس کو کسی صورت سے 0 کر دے. اگر وہ 0 کر دے تو ہمارے پاس جو اکویشن ہوتی ہے نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کے لیے. یہ جو میں نے ابھی ایگزامپل لی تھی اس میں تھا ڈی مائنس الفا ٹو دی پاور n y از اکول ٹو 0. اب y آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی فنکشن ہو سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی جب اس کو آپریٹ کریں گے ڈی مائنس الفا ٹو دی پاور n تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پر 0 آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک ایسا آپریٹر اگر آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا, یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں. اور یہی ہم اپروچ لگائیں گے جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا. لیکن نیکسٹ لیکچر میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے چلیں کہ یہ اینیلیٹر آپریٹر ہم معلوم کیسے کریں گے. اس کے لیے ہم ایک جنرل قسم کی ایکویشن لیتے ہیں, جنرل ایک ایگزامپل لیتے ہیں جس کو فردر ایلیبریٹ کریں گے اور اس کو ڈفرینٹ کنڈیشنز کے اندر ہم اپلائی کریں گے. تو ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ ہم اگر ہمارے پاس فنکشن جی ایکس ایک طرح کا دیا ہوا ہو تو ہم فوراً ڈفرینشیل آپریٹر یا اینیلیٹر آپریٹر کیسے معلوم کر لیں گے. ہاں, ہم نے کچھ ایگزامپلس کی. اب جو ہم ایگزامپل لے رہے ہیں وہ ایگزامپل کافی اہم ہے اور یہ ایک جنرلائز قسم کی ہے. اسی طرح کی کچھ ایگزامپل آپ نے ایف ایس سی کے اندر جب سالو کی تھی کوڈریٹک ایکویشن اس میں کی تھی. اب یہ جو ایگزامپل ہمارے پاس آئی ہے یہ کیا ہے, ڈی اسکوائر مائنس
2 alpha d plus alpha square plus beta square whole to the power n into y is equal to 0. یہ آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن آئی. ڈفرینشیل اکویشن کون سی آئی؟ جس کے اندر آپ کے پاس nth آرڈر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے پاس الفا اور بیٹا ہے. اس کو ہم اینالائز کریں گے، اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک اچھی جنرلائز قسم کی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے جو بہت آپ کو مدد کرے گی اینالیٹر آپریٹر معلوم کرنے کے لیے. اس کو سالو کرتے ہیں، آگے پروسیڈ کرتے ہیں. آپ اس ڈفرینشیل اکویشن کی آکسیلری اکویشن لکھ سکتے ہیں which will be equal to m square minus 2 alpha m plus alpha square plus beta square whole to the power n is equal to 0. اب یہ دیکھیں n اسکوائر ڈگری کی ایک اکویشن ہے. اب اس کو اگر ہم لکھ سکتے ہیں m اسکوائر مائنس 2 alpha m پلس alpha اسکوائر پلس بیٹا اسکوائر از اکول ٹو 0. اس کو اگر ہم سالو کریں تو ہمارے پاس m آ جائے گا الفا پلس مائنس آئیوٹا بیٹا، یعنی روٹس کیا آ گئے سمپل. دیکھنے میں تو اتنی بڑی لگ رہی تھی، لیکن اس کے جو روٹس آئے دو آئے. ایک روٹ آ گیا m1 وچ از گیون بائی الفا پلس آئیوٹا بیٹا، اور دوسرا جو روٹ آ گیا m2 از اکول ٹو الفا مائنس آئیوٹا بیٹا. اب یہ کیونکہ اس کی ملٹیپلسٹی دونوں روٹس کی n ہے، تو ہم کیا کہیں گے، یہ اس اکویشن کا، اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو جنرل سولوشن ہو جائے گا وہ کیا ہوگا، لینئر کمبینیشن آف فالوئنگ لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن. ونس اگین the general solution of the differential equation will be a linear combination of the following linearly independent solution. اب کون سے linearly independent solution آئیں گے، e to the power alpha x cos beta x, x e to the power alpha x cos beta x, x square e to the power alpha x cos beta x, and so on so forth. x to the power n minus 1 e to the power alpha x cos beta x. یہ فرسٹ سیٹ آف سولوشن ہو جائیں گے. اس کے بعد سیکنڈ سیٹ آف سولوشن کیا ہو جائیں گے آپ کے پاس، e to the power alpha x sin beta x, x e to the power alpha x sin beta x, x square e to the power alpha x sin beta x, and so on so forth. And the last term is x to the power n minus 1 e to the power alpha x sin beta x. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو اوپر ڈفرینشیل آپریٹر آپ کے پاس تھا ڈی اسکوائر مائنس 2 الفا ڈی پلس الفا اسکوائر پلس بیٹا اسکوائر ہول ٹو دی پاور n, دس از این اینیلیٹر آپریٹر آف آل دیز فنکشنز اور دا کمبینیشن آف آل دیز فنکشنز. اب ہمارے پاس ایک چیز آگے ڈسکس کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس، کہ اگر آپ کے پاس ڈی اسکوائر مائنس 2 الفا ڈی پلس الفا اسکوائر پلس بیٹا اسکوائر ہول ٹو دی پاور n ہے، یہ آپ کے پاس ایک ایک آپ کے پاس ایک آپریٹر ہے. اب یہ جو آپریٹر ہے اس کو ہم نے کہا ہے اینیلیٹر آپریٹر. کیوں کہا، اس لیے کہا کہ آپ کے پاس جو سیٹس آف سولوشن آئے، یعنی یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو سالو کرنے کے پاس آپ کے پاس ایک n سیٹس آف سولوشن آئے، دوسرے n سیٹس آف سولوشن آئے. ایک میں سارے میں سائن بیٹا ایکس تھے، دوسرے میں سارے میں کاس بیٹا ایکس تھے. تو یہ ہر فنکشن کو اینیلیٹ کر دے گا اور اس کے لینئر کمبینیشن کو بھی اینیلیٹ کر دے گا. اور ساری ٹوٹل آپ کے پاس اگر ٹوٹل ایک لینئر کمبینیشن بنا دیں جس کے اندر n پلس n سولوشنز ہیں تو ان سب کو بھی اینیلیٹ کر دے گا. تو اس سے ثابت یہ ہوا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ قسم کا اینیلیٹر آپریٹر ہے. اب یہ تو ہم نے n جنرل لے لیا تھا، الفا جنرل لے لیا تھا، بیٹا جنرل لے لیا تھا. اب اس کو ایکسپلین کریں گے کہ الفا کی اگر ہم ویلو پرٹیکولر لیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے، اور اگر ہمارے پاس n کی کچھ ویلو لیں، 1 لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں تو کیا آئے گا. یہ کچھ ایگزامپلس آگے ہم کرتے ہیں. اب ایگزامپل لیتے ہیں ہم جس کے اندر ہم الفا کو ویری کریں گے اور n کو ویری کریں گے. اسی طریقے سے آپ چاہیں تو بیٹا کو بھی ویری کر لیں اور n کو بھی ویری کر لیں، یا سب کو مختلف ویلیوز سبسٹیٹیوٹ کریں. مثال کے طور سے n اگر آپ 1 لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کیا ہو جائے گا،
ایک سیکنڈ آرڈر کا آپریٹر آ جائے گا. اس کے بعد اگر آپ n کی ویلو 2 رکھ لیں گے تو آپ کے پاس یہ فورتھ آرڈر اینڈ سو آن سو فورتھ چلتا جائے گا. اسی طریقے سے الفا کی ویلو اگر آپ 0 لے لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ڈی اسکوائر مائنس بیٹا اسکوائر ٹو دی پاور n, اور n کی ویلو اگر یہاں 1 لے لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ڈی اسکوائر مائنس بیٹا اسکوائر از اکول ٹو 0. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک آپریٹر آ جائے گا. اس کو ایکسپلین کرتے ہیں آگے جو کچھ ایگزامپلس ہم دیں گے. لیٹس ٹیک الفا از اکول ٹو -1, بیٹا از اکول ٹو 2, n از اکول ٹو 1. تو یہ آپ کا آپریٹر بن جائے گا ڈی اسکوائر پلس 2d پلس 5. اب یہ جو آپریٹر ہے اگر اس کو آپ آپریٹ کریں ای ٹو دی پاور مائنس ایکس کاس 2x پہ اور ای ٹو دی پاور مائنس ایکس سائن 2x پہ, تو آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ڈی اسکوائر پلس 2d پلس 5 اینیلیٹس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس کاس 2x یا ای ٹو دی پاور مائنس ایکس سائن 2x. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اگر آپ یہ ڈفرینشیل اکویشن لیں ٹی اسکوائر پلس 2d پلس 5y از اکول ٹو 0, تو اس کے آپ فردر روٹس بنائیں. کس کے؟ آکسیلری اکویشن کے. آکسیلری اکویشن آپ کے پاس بن جائے گی ایم اسکوائر پلس 2m پلس 5 از اکول ٹو 0, m از اکول ٹو -1 پلس -2 آئیوٹا. تو اس کے دو سولوشن ہو جائیں گے. ایک سولوشن ہو جائے گا ای ٹو دی پاور مائنس ایکس کاس 2x اور ای ٹو دی پاور مائنس ایکس سائن 2x. یہ دونوں لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن ہیں. کس کے؟ ڈفرینشیل اکویشن جو آپ کے پاس ہیں ڈی اسکوائر پلس 2d پلس 5 انٹو وائی از اکول ٹو 0. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو آپ کے پاس آپریٹر ہے دس آلسو اینیلیٹس اے لینئر کمبینیشن آف y1 اینڈ y2. اب لینئر کمبینیشن کیا اگر آپ لے لیں 5y1 مائنس 9y2, یہ ویسے میں نے لے لیا رینڈملی, آپ کچھ اور بھی لے سکتے تھے. 5y1 minus 9y2 will be given by 5 e to the power minus x cos 2x minus 9 e to the power minus x sin 2x. آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو اینیلیٹ کر دے گا. جلدی سے ایک دوسری ایگزامپل لے لیں جس میں الفا از اکول ٹو 0, بیٹا از اکول ٹو 1, n از اکول ٹو 2 لے لیں. اس سبسٹیٹیوشن سے آپ کے پاس آ جائے گا ڈی اسکوائر پلس 1 ہول اسکوائر یا ڈی 4 پلس 2d اسکوائر پلس 1. آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اگر اس آپریٹر کو آپریٹ کریں cos x پر یا sin x پر یا x cos x پر اور x sin x پر, یعنی کسی پہ بھی ان چاروں میں سے, یعنی cos x, sin x, x cos x یا x cos x sin x پہ اگر آپ آپریٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو بھی ہم نے ڈفرینشیل آپریٹر ڈیفائن کیا تھا ڈی اسکوائر پلس 1 ہول اسکوائر یا ڈی 4 پلس 2d اسکوائر پلس 1, اس کو اگر ہم آپریٹ کریں cos x پہ sin x پہ یا x cos x x sin x پہ یا ان کے کسی بھی لینئر کمبینیشن پہ, تو الٹیمیٹلی جواب 0 آ جائے گا. یعنی کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہم نے ایک آپریٹر آئیڈینٹیفائی کر لیا. کون سا آپریٹر؟ ڈی اسکوائر پلس 1 کا یا ڈی اسکوائر پلس 1 ہول اسکوائر کا. یہ ایک ایسا امپورٹنٹ آپریٹر ہے جو کسی وقت بھی cos x sin x x cos x x sin x اس کو کسی وقت بھی اینیلیٹ کر دے گا یا کسی بھی اس کے لینئر کمبینیشن کو. تو جس وقت آپ یہ آپریٹر ڈھونڈیں گے تو یہ ایک آپریٹر بڑا ہینڈی نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو آگے فردر ایلیبریٹ کرتے ہیں. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایک اور ایگزامپل ہے جو آپ کے اسکرین کے اوپر اب آئے گی. اس ایگزامپل کو ذرا آپ دیکھ لیجیے گا اور اس کو بھی ہم سالو کر لیتے ہیں کوئکلی بفور وی پروسیڈ فردر. اب اس ایگزامپل میں ہم الفا کی ویلیو 0 لیتے ہیں, n کی ویلیو 1 لیتے ہیں, تو ہمارا جو آپریٹر بن جائے گا وہ ڈی اسکوائر پلس بیٹا اسکوائر. یہ جو آپریٹر ہے ہمارے پاس یہ اینیلیٹ کر دے گا cos بیٹا ایکس کو اور sin بیٹا ایکس کو. تو یہ بھی ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ یہ ایک اچھا ایک آپریٹر پکڑا گیا اتفاق سے.
d square plus beta square that will annihilate cos beta x or sin beta x or any linear combination of these two functions. تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا سا آپریٹر آ گیا ہے. اس کو ذرا سا سنبھال کے رکھ لیجیے گا اور اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب بیٹا تو میں نے جنرلی لے لیا ہے, اس میں آپ لے سکتے ہیں بیٹا کی ویلیو 1, بیٹا کی ویلیو 4 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ جو ابھی میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل کرائی تھی جس کے اندر الفا کی کچھ ویلیوز لے لیں, بیٹا کی ویلیوز لے لیں, کچھ این کی ویلیوز لے لیں, یہ مختلف کمبینیشنس آپ اور ٹرائی کریں اور ٹرائی کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور سے ابھی میں نے بیٹا کی ویلیو کچھ نہیں لکھی تھی, ڈی اسکوائر پلس 1 دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سائن ایکس کو یا کاس ایکس کو انیلیٹ کر لے گا. اسی طرح سے ڈی اسکوائر پلس 1 ہول اسکوائر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کیا ہو جائے گا, ایکس سائن ایکس یا ایکس کاس ایکس کو انیلیٹ کر لے گا, اور یہ اس کے لینئر کمبینیشن کو. تو یہ تو آسان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپریٹر دیا ہوا ہے جو کسی فنکشن کو انیلیٹ کر لے گا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن دیا ہوا ہے تو آپ کیسے معلوم کریں گے وہ آپریٹر جو اس کو انیلیٹ کر لے گا. اس کے لیے تھوڑی سی ایکسپرٹیز چاہیے, تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے, تھوڑی سی پریکٹس چاہیے, جو کہ ہم کریں گے. ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے, ہم فردر جانے سے پہلے آپ کے لیے یہ لا رہے ہیں. یہ جو نوٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. اس نوٹ کے اندر ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آپ کے لیے بریف میں بتائی ہیں, اور اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اسکرین پہ تو آ رہی ہوگی. اگر ہمارے پاس ایک لینئر آپریٹر وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹ ہو such that Ly1 is equal to 0 and Ly2 is equal to 0, that is operator L annihilates the function y1 y2. تو یہ جو آپریٹر ہے اس کے لینئر کمبینیشن کو بھی انیلیٹ کرے گا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو آپریٹر ہیں اس میں کنڈیشن آف لینئرٹی بھی سیٹسفائی ہوتی ہے. سیکنڈ تھنگ از, اگر آپ کے پاس دو L1 and L2 لینئر آپریٹر ہوں with constant coefficients such that L1 y1 بھی 0 ہے اور L2 y2 بھی 0 ہے, لیکن L1 y2 is not 0 and similarly L2 y1 is not 0. اس سے مراد کیا ہوئی کہ L1 جب آپریٹ کر رہا ہے y2 پہ تو 0 نہیں آ رہا ہے, اینڈ L2 y1 پہ بھی جب آپریٹ کر رہا ہے تو 0 نہیں آیا ہے. تو ہم کہتے ہیں the product of these differential operators L1 and L2 annihilates the linear sum of y1x plus y2x. اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ L1 L2 operating on y1x plus y2x is equal to 0. ٹھیک ہے. اب یہی لینئرٹی پراپرٹی آپ لگائیں اور آپ دیکھیں آپ کے پاس یہی چیز آگے 3 اسٹیپ میں نظر آ رہی ہے. کیا نظر آ رہی ہے آپ کے پاس؟ L1 L2 operating upon y1 plus y2 will give you L1 L2 y1 plus L1 L2 y2, but we know that L1 L2 is equal to L2 L1. Therefore L1 L2 operating upon y1 plus y2 is equal to L2 L1 y1 plus L1 L2 y2 and so on so forth. Ultimately آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ Ultimately آپ کے پاس آ جائے گا L1 L2 operating upon y1 plus y2 is equal to 0. تو یہی چیز ہم نے پروو کرنی تھی. اس نوٹ کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا اور اس کو ازبر کر لیجیے گا, کیونکہ یہ کافی جگہ پہ اپلائی ہو سکتا ہے. یہ جو بھی ہم نے اوپر ایگزامپل کی تھی جس میں ڈی اسکوائر مائنس 2 الفا ڈی پلس الفا اسکوائر پلس بیٹا اسکوائر ہم نے ایک آپریٹر لیا تھا, اور اس کے بعد اس کی کچھ کنڈیشنز ہم نے لگائی تھی. لگانے کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ انیلیٹر آپریٹر آ گئے تھے. یہ ہمیں کچھ گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں جس کے تحت ہم آپریٹرز معلوم کر سکتے ہیں. ابھی تک جتنی بھی ہم نے ایگزامپل کی تھی جس میں آپریٹر دیا ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اس فنکشن کو انیلیٹ کر سکتے ہیں یا کرتے تھے. آپ کچھ ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں, یہ میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو ایگزامپل آئی ہے
اس ایگزامپل کے اندر آپ کے پاس ایک فنکشن دیا ہوا ہے, آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس کا اینیلیٹر آپریٹر کیا ہوگا. اس کو ٹرائی کر لیجیے گا. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس جس کے اندر پھر آپ کو ایک فنکشن دیا ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ اینیلیٹر آپریٹر معلوم کریں, یعنی اس میں آپ نے ایل کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ پریکٹس ایگزامپلس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسرسائز اور دی ہیں, ان کو بھی ٹرائی کر لیجیے گا. ہم اپنے لیکچر کو آج یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے لیکچرز میں کچھ ڈفرینشیل آپریٹر کو ڈیفائن کیا, ان کی کچھ پراپرٹیز کو ہم نے اسٹڈی کیا, کچھ ہم نے اپنی ڈسکشن کو فارملائز کیا. یہ جو ہم نے آپریٹر ڈیفائن کیا تھا ڈی بائی ڈی ایکس, اس کے بعد اس کے کچھ کمبینیشنز کے بعد ہم نے دیکھا کہ سم پروڈکٹ بھی اس آپریٹر کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اس کی ہم فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے, اور ابھی تک ہم نے اس کو اچھی طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے ڈفرینشیل ایکویشنز کا پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے. اگلے جو لیکچر کا ہمارا جو ٹاپک ہے, عنوان ہے, اس کے اندر ہم زیادہ تر اس آپریٹر کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. کس کے لیے؟ پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے یا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے. جب تک کے لیے تھوڑی سی آپ پریکٹس اپنی جاری رکھیے گا کس چیز کے لیے کہ یہ اینیلیٹر آپریٹر آپ کیسے معلوم کریں گے, اور جب یہ معلوم کر لیں گے تو ہم اس کو اپلائی کر دیں گے, اور اپلائی کرنے کے بعد انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ سے ہم اپنی ایکویشنز کا کمپلیٹ سولوشن معلوم کر سکیں گے. ٹھیک ہے, جب تک کے لیے آپ ایکسرسائز جاری رکھیے گا, پریکٹس کرتے رہیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی یہ ٹاپک یہاں پہ ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.